میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں اور نوجوانوں کو اس کے متعلق بیسک نالج ہو جائے. فدق یہ تھا کیا؟ فدق ایک علاقے کا نام تھا جو حجاز سے انتر تھا. پوری ایک جاگیر تھی، پورا ایک علاقہ تھا جس کا نام فدق تھا. اچھا یہ آیا کہاں سے؟ قصہ یہ ہے کہ یہ علاقہ جو تھا یہ یہودیوں کے قبضے میں تھا اور یہودیوں کی ملکیت تھا. جس وقت خیبر میں یہودیوں نے سر اٹھایا اور رسول اللہ کے سمجھانے کے بعد یہ بات نہ آئے تو رسول اللہ نے لشکر لے کے تشریف لے گئے اور خیبر فتح ہوا. وہ سب آپ کے علم میں. تو وہاں سے یہودی جو تھے وہ فدق کے علاقے میں منتقل ہو گئے اور فدق کے علاقے میں جا کے انہوں نے کانسپریسی شروع کر دی اسلام کے خلاف. اس کی اطلاعات رسول اللہ کو ملنے لگی کہ یہودی اب خیبر میں تو رہے نہیں، وہاں تو ان کے قلعے ولے سب مسمار ہو گئے اور ٹوٹ گئے، سب ہو گئے، لہذا وہ فدق کے علاقے میں چلے گئے اور فدق کے علاقے میں بیٹھ کے اسلام کے خلاف کانسپریسی میں مصروف ہیں. یہ بات ہے. یہ میں آپ کو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ معاملہ کیا ہے. یہ پڑھا جاتا ہے مجلسوں میں مگر یہ پورشن نہیں پڑھا جاتا ہے. اچھا اسلام میں یہ ہے کہ وہ زمین یا وہ علاقہ جو مسلمانوں کی کوششوں سے فتح ہو اس کے اندر 5 حصے کیے جائیں گے. 4 حصے ان مسلمان مجاہدوں کو دیے جائیں گے جن کی کوششوں سے وہ فتح ہوا ہے اور 1 حصہ جو ہے وہ خدا و رسول کا ہے جس کو خمس کہا گیا ہے. خمس کے معنی 1/5 تھے، خمس معنی 5واں. تو وہ 5واں حصہ جو ہے وہ خمس ہے، وہ خدا و رسول و اہل بیت کا حق ہے، وہ ان کو دیا جائے گا. باقی 4 حصے جو ہیں وہ مسلمانوں میں تقسیم ہو جائیں گے. 80% پراپرٹی جو ہے یا جو بھی رقم ہے جو بھی سامان ہے وہ مسلم مجاہدین میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. یہ اسلام کا قاعدہ ہے. لیکن اگر کوئی علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں محض روب اسلام سے آئے، دیکھیے اس کو یہ اسلامی فقہ ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. محض روب اسلام سے علاقہ کوئی مسلمانوں کے قبضے میں آئے اور اس کے حاصل کرنے میں مسلمانوں کا 1 بوند خون یا 1 بوند پسینہ بھی شامل ہے اس میں، 1 بوند خون یا 1 بوند پسینہ شامل نہ ہو، یعنی کہ پسینہ آ گیا، خون تو بڑی چیز ہے، 1 بوند خون یا 1 بوند پسینہ بھی شامل نہ ہو تو وہ پراپرٹی جو محض روب اسلام سے قبضے میں آئے اس کا نام فے ہے. اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اس کا نام فے ہے. اور فے جو ہے وہ خاص رسول کا حصہ ہے. الفے خاصۃ لرسول اللہ، فے جو ہے وہ خاص رسول اللہ کا حصہ ہے. تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب فدق کے علاقے میں یہودیوں نے کانسپریسی شروع کی اگینسٹ اسلام تو رسول اللہ نے مولا علی کو بھیجا اور ان کو اتھرائز کر کے بھیجا کہ جو تم جا کے وہاں بیٹھ کے حالات کا جائزہ لے کے جو تم فیصلہ کرو گے وہی میرا فیصلہ ہے اور جو تم کہو گے وہ مجھے منظور ہے. جو جاؤ تم جاؤ اور تم جا کے وہاں کے اوپر حالات کو دیکھو اور جو تم کرو گے وہ مجھے منظور ہے. چنانچہ حیدر کرار اس علاقے میں تشریف لے گئے اور محض روب حیدر کرار سے آپ کو تلوار نیام سے نکالنے کی ضرورت نہیں پڑی. ذوالفقار نیام سے باہر نہیں نکلی،
محض آپ کے تشریف لے جانے کا جو دبدبا ہوا اور جو روب ہوا، اس سے یہودی آئے آپ کے پاس اور کہا کہ ہم آپ سے کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کمپرومائز کر لو۔ کمپرومائز اس بات کے اوپر ہوا کہ آدھا علاقہ یہودی مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے اور آدھا اپنے پاس رکھیں گے، اور اس بات کی گارنٹی دیں گے کہ اسلام کے خلاف وہ کوئی کانسپریسی نہیں کریں گے، اور اگر وہ کانسپریسی کریں تو رسول اللہ کو حق ہوگا کہ وہ آدھا علاقہ بھی ان سے لے لیں اور ان کو اس علاقے سے نکال دیں۔ یہ معاہدہ ہوا، یہ معاہدہ وہاں کے اوپر ہوا۔ حضرت علی کو رسول اللہ نے اتھرائز کر کے بھیجا، اور حضرت علی علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو انہوں نے جا کے وہاں یہ معاہدہ کیا یہودیوں سے کہ بھئی آدھا علاقہ تو ہمارے حوالے کر دو گے، آدھا علاقہ اپنے کھانے پینے کے لیے اپنے پاس رکھو گے، اور ہمارے خلاف کوئی کانسپریسی نہیں کرو، اور اگر تم اس کے باوجود بھی ہمارے خلاف کانسپریسی کرتے ہوئے اور سازشیں کرتے ہوئے پائے گئے تو ہمیں حق ہوگا کہ ہم تمہیں اس علاقے سے نکال باہر کریں اور تمہارے اس علاقے میں بھی قبضہ کر لیں۔ یہ معاہدہ ہو گیا۔ وہاں سے مولا علی پلٹ کے آئے اور آن کے رسول اللہ کے سامنے اس معاہدے کو پیش کیا۔ رسول تو پہلے ہی مولا علی کو اتھرائز کر چکے تھے، لیکن معاہدہ دیکھ کے بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا علی، جو تم نے معاہدہ کر لیا مجھے منظور ہے۔ چلیے، اب پہلے بھی ان کو اتھارٹی دے چکے تھے، جب معاہدہ ہو کے آ گیا اس ڈاکومنٹ کو بھی رسول نے ملاحظہ کیا اور کہا ٹھیک ہے، جو تم معاہدہ کرائے ہو مجھے منظور ہے، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور رسول نے اپنا آدمی اس علاقے کے بندوبست کے واسطے بھیج دیا۔ اس طرح وہ پراپرٹی رسول اللہ کے قبضے میں آ گئی۔ جب وہ پراپرٹی رسول کے قبضے میں آ گئی تو اب جبرائیل امین نازل ہوئے اور قرآن میں یہ آیت آئی کہ وہ آتے ذی القربا حق ہو، ذوی القربا کو ان کا حق دے دو۔ وآتے ذی القربا حق ہو قرآن میں آیت ہے، ذوی القربا کو ان کا حق دے دو۔ تو باوجود اس کے کہ رسول سب جانتے تھے، ایسی بات نہیں کہ معاذ اللہ حضور کے علم میں نہیں تھا، مگر پوچھتے بات کو اس لیے تھے تاکہ تاریخ و تفسیر میں رہ جائے۔ تو آپ نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل اللہ سے پوچھو کہ کس کو کیا دے دوں، کیا ہے تو مجمل ہے کہ ذوی القربا کو ان کا حق دے دو۔ تو آپ نے جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل اللہ سے سوال کرو میری طرف سے کہ یا اللہ کس کو کیا دے دوں۔ تو جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ فاطمہ زہرا کو فرق دے دیجیے۔ یہ ہے اس کی ہسٹری، جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ پراپرٹی آئی کہاں سے تھی۔ جو لوگ پوچھتے ہیں یہ پراپرٹی آئی کہاں سے تھی، تو آنے کی ہسٹری یہ ہے۔ چنانچہ جب اللہ کا یہ حکم آیا رسول اللہ کے پاس کہ فاطمہ زہرا کو فرق دے دیجیے، یہ ہدایت کا مطلب ہے، تو آپ نے جناب سیدہ کو بلایا اور جناب سیدہ کو تحریر لکھی، فرق کی۔ یہ لیجیے، جناب سیدہ نے اپنا آدمی وہاں جو رسول کا آدمی تھا وہ اسی کو وہ جناب سیدہ کا آدمی کہلایا، جو مینیجر تھا وہاں، جو ایڈمنسٹریٹر جو بھی کہہ لیجیے آپ، عامل اس زمانے میں عربی میں کہتے تھے، اس زمانے میں اس آدمی کو عامل کہا جاتا تھا، جو بس سمجھیے مینیجر کہہ لیجیے اسے آپ، وہ مقرر کر دیا۔ وہاں سے جو بھی انکم آتی تھی وہ جناب سیدہ غریبوں میں، مستحقین میں، ضرورت مند مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا کرتی تھی۔ اس میں سے کبھی ایک رطب نہ خود نوش کیا، نہ ایک درہم اپنی ذات پر صرف کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں تقریباً 3 برس فدق جناب سیدہ کے قبضے میں رہا، تو 3 سال جو جناب سیدہ کے قبضے میں فدق رہا ہے،
بلکہ 3 سال سے کچھ زیادہ. تو جناب سیدہ کا رہن سہن، کھانا پینا، گھر، اسٹینڈرڈ آف لائف، اس کے اندر ذرا سا فرق نہیں ہوا.